الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن يجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارے روزمرہ کی زندگی کے پیچیدہ مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں آپس میں جھگڑے پائے جاتے ہیں، میاں بیوی میں بھی، بھائی بھائی میں بھی، دیگر خاندان اور رشتہ داروں سے بھی، پاس پڑوس سے بھی۔ یہ جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں اور ان جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے جس پہ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خاندان کی سب سے بنیادی کڑی میاں بیوی ہوتے ہیں۔ آج میں صرف اس پہ بات کروں گا۔ اس لیے کہ سب سے ٹیڑھا مسئلہ وہی ہے جو آسانی سے حل نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے رشتہ کرنے کے لیے سوچا تھا، ہم نے اسی وقت بعض چیزوں کی فکر نہیں کی تھی جس کا بھگتان زندگی کے روزمرہ مسائل میں بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم نے جب شادی کی کیا دیکھ کر کے کیا؟ مال دیکھ کے کیا؟ حسن دیکھ کر کے کیا؟ اس کی حیثیت دیکھ کر کے کی یا دینداری دیکھ کر کے کی؟ اگر ہم نے مال دیکھ کے کیا ہے تو مال عارضی ہے، جب تک مال رہے گا ہم مل جل کر کے رہیں گے، اب جب مال کم پڑے گا تو جھگڑا ہو جائے گا۔ اگر ہم نے حسن دیکھ کر کے کیا ہے تو حسن بھی عارضی ہے، جب تک جوانی ہے تب تک تو بڑا مسئلہ خوشگوار رہے گا، لیکن جیسے ہی حسن کسی وجہ سے ڈھل جائے، چاہے بیماری کی وجہ سے، چاہے جوانی کے بڑھاپے میں تبدیل ہونے کی وجہ سے، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اس کی حیثیت دیکھ کر کے کی تھی تو اس سے زیادہ حیثیت والا کبھی نظر آ جائے گا تو بھی دل کا چوکے لگائے گا کہ میں نے غلطی کر دی تھی، کیوں نہ اس کو چھوڑ کے اس کی کوشش کی جائے۔ جھگڑا شروع۔
یہ ساری چیزیں وقتی اور عارضی ہیں، اور عموماً لوگ یہی ساری چیزیں دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، اس لیے پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے شادیاں سماج اور معاشرے میں لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک مومن اور مسلمان کو کیسے کرنا ہے؟ فاظفر بذات الدین، دیندار عورت پہ اسے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی، اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر وہ دیندار ہوگی تو صحیح سمجھ بوجھ والی ہوگی، اگر وہ دیندار ہوگی تو صحیح کیریکٹر والی ہوگی، اگر وہ دیندار ہوگی تو خوشی اور غم ہر ایک میں شریک ہونے والی ہوگی، وہ نبھائے گی، باقی اور کوئی نہیں نبھائے گا۔ ہم اور آپ پہلی غلطی یہاں کرتے ہیں جسے بھگتتے ہیں۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ ایک بھاتی ہے آنکھ کو اور دوسری بھاتی ہے دل کو۔ آنکھ کو جو چیز بھاتی ہے وہ تو حسن، اور دل کو جو چیز بھاتی ہے وہ کیریکٹر ہے، وہ سیرت ہے، وہ کردار ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو زندگی کا یہ نازک فیصلہ کرتے ہوئے اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے، تبھی ہم ان جھگڑوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری جہاں شادی کرنے والوں کی آپس میں ہے، وہیں ان کے گارجینز اور والدین کی بھی ہے کہ وہ اس چیز کا اہتمام کریں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے گشت کرتے کرتے ایک لڑکی کو بہت پاک طینت پایا۔ ماں کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو، وہ کہہ رہی نہیں ملائیں گے، خلیفہ کا حکم ہے۔ ماں کہتی ہے وہ تو دیکھ نہیں رہی، کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ادا عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا پسند آئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی اس سے کی، حالانکہ وہ ایک جھوپڑی میں رہنے والی تھی، ایک غریب گھر کی خاتون تھی۔ ویسے ہی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ ایک تابعی تھے، یہ رحمت اللہ علیہ ایک تابعی تھے، مشہور تابعی ہیں۔ ان کے پاس خلیفہ وقت کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی بیٹی میری نکاح میں دے دیجئے۔ وہ نہیں تیار ہوئے، لیکن ان کے ایک شاگرد ابو ذرا تھے جن کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ پاک طینت تھے، دیندار اور متقی تھے۔ انہیں یہ خیال آیا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تنہا ہوں گے، بلوایا اور کہا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ میری بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے؟ اور اس کے بعد خود ہی نکاح پڑھایا اور خود ہی بیٹی کو اس کے گھر تک پہنچایا۔ یہ ہے اصل انتخاب کا طریقہ۔ تو ایک بات تو یہ ہے جسے ہم مس کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو اپنا زندگی کا ساتھی بنایا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا ہونا چاہیے۔ یہ دیوار کھڑی ہے، اس دیوار پہ صرف اینٹ تہبتہ رکھ دی جائے، وہ دیوار مضبوط نہیں ہوگی، کمزور رہے گی۔ لیکن جب ہم بالو سیمنٹ ملا کر کے اس کو جوڑتے ہیں تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی دو جوڑے اجنبی ہیں، ان کے بیچ میں تعلق کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ہم نے نکاح پڑھایا تو ایک بنیاد بنی۔ اب اسے مضبوط کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پیار و محبت کا سیمنٹ اس میں لگایا جائے، تب وہ مضبوط ہوگا، پھر جھگڑا نہیں ہوگا، پھر لڑائی نہیں ہوگی۔ کیسے پیار و محبت کا سیمنٹ لگایا جاتا ہے؟ کسی اور کی مثال تو شاید یہ ہو کہ وہ پتہ نہیں اعتدال پر تھا یا نہیں، بہت زیادہ آگے بڑھ گیا تھا، پیچھے ہٹ گیا تھا۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے رول ماڈل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس طرح محبت کرتے تھے، کس طرح انہیں چاہتے تھے، کس طرح ان کی دلداری کرتے تھے، صرف یہ ہم دیکھ لیں اور اسی کا ثبوت ہم بھی دیں۔ ایک واقعہ تو قرآن میں نقل ہوا ہے کہ بیویوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ شہد استعمال نہ کریں، اس کی بو ہمیں پسند نہیں آتی۔ آپ نے کھانا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ آپ کو تنبیہ کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ صرف بیویوں کی دلداری میں یہ کیا تھا۔ ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں؟ احادیث میں یہ بھی محفوظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیالے سے جہاں پانی یا دودھ پیتی تھیں، اپنا منہ وہیں پر لگا کر کے دودھ یا پانی پیتے تھے، صرف یہ اظہار کے لیے کہ تم سے میری چاہت ہے۔ اور ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو حبشیوں کا کرتب بھی دکھاتے تھے، صحراؤں میں ساتھ لے کر کے جاتے تھے، دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے۔ ان چیزوں سے آپسی قربت اور محبت نہیں بڑھتی؟ اور ایسا نہیں کہ صرف یہ حضور کی طرف سے ایسا ہوتا تھا، خود بیویاں بھی اس بات کا مظاہرہ کرتی تھیں جواباً، اور تعلق مضبوط سے مضبوط ہو جاتا تھا۔ کیسے مظاہرہ کرتی تھیں؟ آپ غور کیجئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی پہلی بیوی تھی۔ جب آپ کو نبوت ملی تو آپ بہت پریشان تھے، لیکن اس وقت دلاسا دینے اور تسلی دینے کا کام کس نے کیا تھا؟ اور صرف خود کہنے سے اطمینان نہیں ہوا تو اپنے شوہر نامدار کو اپنے ماموزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں کہ وہ سمجھائیں، وہ تسلی دیں۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ آپ کی ایک زوجہ تھی ام سلمہ، جب آپ مرض الموت کی تکلیف میں مبتلا تھے، اس وقت انہیں اس تکلیف کا احساس ہوا تو انہوں نے اظہار کیا۔ کیا اظہار کیا؟ کاش آپ کی جگہ میں ہوتی اور مجھے وہ تکلیف پہنچتی، آپ اس تکلیف سے نجات پا جاتے۔ اگر اس محبت کا اظہار ہو تو کتنی قربت بڑھے گی؟ پھر بھی جھگڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم اور آپ اس چیز کا پاس و لحاظ نہیں کرتے۔ یہ تو عملی مظاہرے ہیں۔ اللہ کے رسول زبانی بھی محبت اور چاہت کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں روایات کے اندر ہے کہ ایک موقع سے انہوں نے پچھلے قصوں میں سے کچھ عورتوں کے قصے حضور کے سامنے بیان کیے۔ اس میں ایک شخص تھا ابو زرع، اس کی بیوی کو ام زرع احادیث کے اندر کہا گیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ بیان کیا کہ ابو زرع ام زرع کو بہت چاہتے تھے۔ یہ قصہ تو وہ سنا چکی۔ جب قصہ ختم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جس طرح ابو زرع اپنی بیوی ام زرع کو چاہتے تھے بہت زیادہ، جو تم نے ابھی بیان کیا، میں بھی تمہارے لیے اسی طرح ہوں۔ جتنا وہ چاہتا تھا اتنا ہی میں بھی تمہیں چاہتا ہوں۔
اظہار بھی کیا، اب اس سے دل کتنا مگن ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا نسخہ ہے تعلقات کو بگاڑ سے بچانے اور اس کو خوشگوار بنانے کا۔ ہم اور آپ ذرا اسے اپنا کر کے دیکھیں۔ ہم اور آپ تو ریزرو رہتے ہیں اور فاصلہ بنائے رہتے ہیں، اپنی شان بگاڑتے ہیں، قربت اور چاہت کے جو مظاہرے ہیں وہ نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ وہ نتیجہ اور وہ پھل تو ہمیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک تیسری بات اور ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ باندھا ہے نکاح کے ذریعے، یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ حقوق بھی ہیں، کچھ واجبات بھی ہیں۔ کچھ شوہر کے حقوق ہیں، بیوی اطاعت کرے، خدمت کرے، بات مانے وغیرہ وغیرہ، ویسے ہی بیویوں کے حقوق بھی ہیں کہ ہم اس کی دلجوئی کریں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں اور اس کو کسی طرح کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہونے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نہیں، کئی بیویاں تھیں، لیکن سب کا خیال رکھنے کے لیے آپ نے باریاں بنا دی تھی، لیکن اس کے باوجود روزانہ عصر سے مغرب تک ہر ایک کے گھر حاضری دیتے تھے اور جا کر کے حال احوال پوچھتے تھے، کوئی ضرورت ہو تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو ضرورتیں تھیں اس کو پورا کرنے کے لیے باضابطہ بلال رضی اللہ عنہ کو ڈپیوٹ کر رکھا تھا۔ ایک ایک آرام کا، ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ احادیث کے اندر یہ بھی مذکور ہے کہ ایک موقع سے آپ کو یہ چاہت ہوئی کہ میں زیارت قبور کے لیے جنت البقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے وہاں جاؤں۔ آپ نے یہ انتظار کیا کہ عائشہ سو جائیں تب جاؤں۔ جب وہ سو گئیں تو چپکے سے آہستہ سے اٹھے، دروازہ بند کیا اور گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو وہ پریشان، کہاں ہے؟ تلاش میں وہ نکلی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور کو دیکھا اور حضور نے بھی دور سے محسوس کیا کہ وہ عائشہ لگتی ہیں، چنانچہ آپ بڑھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا تو وہ واپس لوٹنے لگی۔ حضور نے تیز قدم بڑھایا تو عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑنے لگی، حضور بھی دوڑنے لگے، اور جب عائشہ رضی اللہ عنہ گھر پہنچ کر کے بستر پہ لیٹی تو آپ بھی پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد کیا کہا؟ ابھی میں باہر سایہ دیکھ رہا تھا، تم ہی تو نہیں تھی؟ ظاہر ہے ان کی سانس پھول رہی تھی، وہ جھٹلانے کی پوزیشن میں نہیں تھی دوڑنے کی وجہ سے۔ کہا ہاں میں ہی تھی۔ ہمارے اور آپ کے غائب آنے میں ہماری بیوی ہمارے گھر سے نکل جائے تو ہم تو گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں، کہاں گئی بغیر پوچھے ہوئے؟ ہم تو چاہے جہاں چاہے جائیں، لیکن حضور نے اف تک نہیں کہا۔ لیکن دونوں کا انداز دیکھیے، شوہر غائب تو بیوی پریشان ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی۔ بیوی نے ایک حرکت کی جو ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے، لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ ایک سوال لوگ اٹھا سکتے ہیں کہ حضور ایسے چپکے سے کیوں گئے، بتا کے کیوں نہیں گئے؟ چپکے سے جانے میں تو یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ بلا وجہ اس کو کیوں زبردستی پریشان کریں اور قبرستان میں جہاں جا کر کے ایک ٹینشن اور ایک خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ طاری کرائیں۔ وہ اطمینان سے اپنا آرام کرے، اس کے نیند میں، اس کے آرام میں کوئی خلل نہ پہنچے۔ میری چاہت ہے میں جاؤں، ہو کے آتا ہوں۔
تو یہ جو پاس و لحاظ ایک دوسرے کی ضرورت کا، ایک دوسرے کے آرام کا، ایک دوسرے کے کیا سہولت کا، اور چھوٹی موٹی چیز ہو جائے تو اسے نظر انداز کرنے کا، یہ چیز خوشگواری لاتی ہے، یہ چیز بہتری پیدا کرتی ہے، یہ چیز آپس کے میل کچیل کو ختم کرتی ہے، اور پھر لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، پھر ہمارے تعلقات کیسے اچھے رہیں گے؟ یہ تیسری چیز ہے جس کا پاس و لحاظ کریں تو یہ جھگڑے کم ہوں گے اور ہم ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔ ایک چوتھی بات اور ہے، ہمارے آپس کے یہ جو تعلقات ہیں، یہ تعلقات ایثار اور قربانی چاہتے ہیں۔ عام ذہن یہ ہوتا ہے کہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ شوہر اپنا حق بیوی سے وصولنا چاہتا ہے اور بیوی شوہر سے اپنا حق وصولنا چاہتی ہے، جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ لیکن دونوں اگر اس بات کی کوشش کریں کہ حق سے زیادہ ہم اس کو دیں، اور ہمارا حق اگر کچھ کم بھی ملتا ہے تو اسے انگیز کریں، برداشت کریں، پھر دیکھیے کیا لذت ہے۔ حضور کے پاس بہت کچھ نہیں تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مالدار تھیں، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ حضور کے ایک داماد تھے ابو العاص، جو ایمان نہیں لائے تھے شروع میں، زینب رضی اللہ عنہا سے بیاہے ہوئے تھے۔ غزوہ بدر میں وہ قیدی بنے اور یہ طے ہوا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑا جائے گا۔ فدیے کے لیے ان کے ابو العاص کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں تھا جو وہ بھیجتے۔ بیوی کے پاس ایک قیمتی ہار تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دیا ہوا، انہوں نے وہ بھیجا فدیے کے لیے۔ گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ، دوسرے بھائی بند نے کوئی انتظام نہیں کیا، لیکن بیوی کے پاس ایک قیمتی یادگار تھی، وہی نچھاور کر دیا۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب وہ ہار پہنچا فدیے کے طور پر، تو خود آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد آپ نے انہیں چھوڑ بھی دیا اور ہار لوٹا بھی دیا۔ لیکن دیکھیے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا یہ کردار، کیا اس کی وجہ سے ابو العاص رضی اللہ عنہ پہ کوئی فرق اثر نہیں پڑا؟ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب بیوی کی یہ ادائیں سامنے آئی تو بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے۔ ہم اور آپ سوچیں، غور کریں کہ ہم اور آپ یا ہماری بیویاں اس طرح سے کچھ کرتی ہیں؟ اگر یہ چلن ہو، یہ سوچنے کا انداز ہو، جیسے ماں باپ اپنے بال بچوں کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، ویسے ہی میاں بیوی بھی ہر چیز قربان کرنے کو تیار رہیں، تو پھر کوئی ٹیڑھا مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا معیار بڑھا لیں، اپنی شان بڑھا لیں اور اس کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو جائیں۔ ہوتا ہے، چاہت میں، محبت میں اتنا اسراف کیا جاتا ہے، اتنا اپنے آپ کے خرچ کو بڑھا لیا جاتا ہے کہ شروع میں تو احساس نہیں ہوتا، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن بعد میں میاں بیوی دونوں پریشان ہوتے ہیں، دونوں پریشان ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ جس کی جو حیثیت ہے، جس کی جو صلاحیت ہے، اسی کا وہ مکلف ہے، اسی کے لحاظ سے وہ اپنا ہاتھ پھیلائے، اس سے زیادہ نہیں۔
اور کبھی اس سے زیادہ کا مطالبہ ہے تو اسے بلا جھجک رد کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جسے آیت تخییر کہتے ہیں۔ تخییر کا مطلب اختیار دینا۔ اس میں یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ ازواج مطہرات نے تنگی کے احوال میں آپ سے خرچے میں زیادتی کا مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچ بڑھایا جائے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول تو خاموش تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا اور کہا کہ اپنی ازواج کو یہ کہہ دو کہ اگر انہیں دنیا یا دنیا کی زینت چاہیے تو وہ کہیں اور جا کر کے تلاش کریں، یعنی انہیں رخصت کر دو، اور اگر اللہ کے رسول سے جو نسبت ہے اس کا اعزاز چاہیے اور آخرت کے دن اللہ کا انعام چاہیے تو پھر جتنا ملتا ہے اس پہ صبر کریں۔ اللہ کے رسول نے ساری ازواج کو ملا کر کے بتایا کہ یہ اللہ کا فرمان آیا ہے، تم لوگ خود بھی سنجیدگی سے غور کر لو اور اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لو، پوچھ لو، یہ بھی کہا تھا۔ اللہ نے گائیڈ لائن دے دی کہ حد سے زیادہ زحمت یا پریشانی مول لینے کی ضرورت نہیں ہے، حد کے اندر ہی قدم آگے بڑھانا ہے۔ لیکن دیکھیے ان ازواج مطہرات کا حال کہ ایک طرف وہ مطالبہ کر رہی تھیں، لیکن جب اللہ کا یہ حکم آ گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں تو آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ بات ان سے کہی تو انہوں نے کہا ہمیں ماں باپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ اور اللہ چاہیے، مال اسباب جو ہم مانگ رہے تھے اس سے دستبردار ہوتے ہیں۔ دوسری ازواج نے بھی یہی کہا۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر دیندار ملتی ہے تو وہ دین کو ترجیح دیتے ہوئے کچھ برداشت بھی کرے گی، کچھ گوارا بھی کرے گی، کچھ سہے گی بھی، اور اس کے باوجود ہماری گاڑی کھنچتی رہے گی۔ ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اور کوششیں تو ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ بڑی ایک اہم حقیقت ہے جسے ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ نہ ہم اور نہ ہماری بیوی فرشتے ہیں، معصوم ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہماری بیویوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں بدلہ اور انتقام لینا تعلقات کو خوشگوار نہیں رکھتا۔ عفو و درگزر سے کام لینا، نظر انداز کرنا، یہ چیز تعلقات کو بحال رکھتا ہے اور بڑے مقاصد کو حاصل کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو آپس کے اس طرح کے مسائل کبھی ہیں، بیوی کسی بات پہ ضد کر دے، عموماً شادیوں کے موقع پر رسم و رواج کا بہت مسئلہ آتا ہے تو بہت اصرار بھی کرتی ہیں، اب ہم ان کے سامنے سپر ڈال دیں، یا جو چیز تسلیم کرنے کی ہے وہ تسلیم کریں اور جو چیز رد کرنے کی ہے وہ رد کریں۔ ہمیں اور آپ کو وہاں ان کی طرف سے بیجا اصرار کو ٹالنا چاہیے، ان کے بعض رویوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ ہی رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ بہت تیز ترار تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے گھر آئے تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت تیز آواز میں حضور سے بات کر رہی ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں لگا، وہ لبکے کی تنبیہ کریں، اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ کھڑے ہو گئے، آڑ بن گئے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ رک گئے۔ اس کے بعد مل جل کر کے جب وہ رخصت ہو گئے
تب اللہ کے رسول نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا دیکھو آج میں نے تمہیں بچایا یا نہیں؟ وہ جھینپ گئی کہ ہاں میں تو زیادتی کر رہی تھی، اللہ کے رسول نے اس زیادتی کو نظر انداز کیا، اور ہمارے والد میری تنبیہ کرنے والے تھے، اس سے بھی میری حفاظت کی، مجھے بچایا۔ عائشہ ہی رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب ان پہ الزام لگا تھا بہتان کا، افک جسے کہا جاتا ہے، اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نازل ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اٹھ کر کے شوہر نامدار کا شکریہ ادا کرو، اتنے دن تک اس مسموم فضا میں، زہر آلود فضا میں تمہارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ کوئی اور ہوتا، کسی پہ ذرا الزام لگ جائے تو وہ پورا تماشا کھڑا کر دیتا ہے، لیکن یہ تو خاموشی اختیار کی رہے اور اللہ نے تمہاری برات ظاہر کر دی، تو تمہیں ان کی اس خاموشی پر شکرگزار ہونا چاہیے، تم شکر ادا کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا دماغ اس وقت بھی چڑھا ہوا تھا، کہا ان کا نہیں ادا کروں گی، اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ لیکن کیا اس پر اللہ کے رسول نے کوئی ایکشن لیا، کوئی تنبیہ کی، کچھ کہا سنا؟ نہیں لیا، نہیں کہا سنا، نظر انداز کیا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اس طرح کی صورتحال کبھی ہمارے روزمرہ کی زندگی میں گھریلو سطح پہ سامنے آتی ہے تو ہمیں بھی نظر انداز کرنا چاہیے۔ کس حد تک نظر انداز کرنا چاہیے، یہ آخری حدیث سن لیجئے، اس کے بعد پھر بات ختم ہو جائے گی۔ ایک صحابی لقیطہ بن صبرہ کسی دور دراز گاؤں سے اپنے علاقے کے وفد کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہا کہ میری بیوی بہت بد زبان ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے پوری رویداد سنی تو کہا کہ یہ بد زبان ہے، نہیں تمہارا نباہ ہو پا رہا ہے تو طلاق کا دروازہ کھلا ہے، طلاق دے دو۔ جب اللہ کے رسول نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اتنی لمبی مدت سے میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، اس سے مجھے ایک بیٹا بھی ہے، پھر بھلا کیسے طلاق دے دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر طلاق دینا نہیں چاہتے تو اسے سمجھاؤ بجھاؤ، افہام و تفہیم کرو، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اور ایک دوسرا جملہ بھی کہا، کیا کہا؟ جیسے لونڈیوں کو مارا جاتا ہے ویسے نہیں مارنا ہے، اگر ایسی کارروائی کرو گے تو تم قابل مواخذہ ہوگے۔ ہم اور آپ جب غصہ چڑھتا ہے تو ایسے ہی حد سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اگر ہم اس پہ رکے رہیں تو بھی ہمارے تعلقات بہتر رہیں گے۔ اللہ ہمیں ان ساری باتوں کی توفیق دے۔ اقول